بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس. جیسی اسکوئر اس کے رائٹر کا نام، اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. تھوڑا سا مزاح پہ بیس کرتا ہوا ہے یہ. اس میں مزاح پایا جاتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اس کو ریڈ کریں تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ یہ چیپٹر ہے. اس میں رائٹر نے ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کی ہے جو عام طور پر ان گھروں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں بک ریڈنگ جو ہے وہ کامن ہوتی ہے. آپ لوگوں کا تو خیر اس سے دور دور تک بھی کوئی نہیں ہوگا تعلق، کیونکہ بہت کم بچے جو ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایک انگلش رائٹر نے لکھا ہے تو وہ انہوں نے اپنے ایٹماسفیئر کے مطابق یا اپنے سراؤنڈنگ کے مطابق، اپنے ایک ماحول کے مطابق انہوں نے یہ آپ کو ایسے لکھا ہے. یہاں پہ وہ اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کر رہے ہیں. تو جیسی اسکوئر جو ہے وہ آپ کو بڑے مزاحیہ انداز میں بتاتے ہیں کہ اگر غیر ضروری بکس، غیر ضروری سے مراد اس طرح کی بکس جو معلومات عامہ پہ بیس کرتی نہ ہوں، بلکہ کوئی عام سی کوئی پوئٹری کی، کوئی اس طرح کی پوئمز وغیرہ ہوں جنہیں عام طور پر کوئی بہت کم لوگ پڑھتے ہوں. اگر اس طرح کی بکس جو ہیں گھروں میں جمع ہو جائیں تو ان کو ضائع کرنا یا ان سے نجات پانا جو ہے ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کے لیے رائٹر جو ہے اس نے اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ اس میں بیان کیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو، اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بکس سے جان کی چھڑائی جائے تو اس طرح کی بکس جس سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو گھروں میں، اسپیس کی یا جگہ کی پرابلم جو ہے وہ بھی کریٹ کرتا ہے. اس لیے رائٹر جو ہے اس کے نزدیک یہ ایک خاصا گمبھیر مسئلہ ہے جس کو حل کرنا اتنا آسان نہیں. لہٰذا یہاں پہ رائٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کتابوں کو ضائع کرنا بہت ضروری ہے. ایسی کتابوں کو ضائع کرنا بہت ضروری ہے جن کا سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ان کتابوں کو ضائع کرنے کے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو گھر میں جگہ بن جاتی ہے، اسپیس بن جاتی ہے، تاکہ کوئی بہتر کتابیں جو ہیں، اچھی کتابیں ہم وہاں پہ رکھ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی اس طرح کی بکس جو ہے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سپوز کسی دوسرے شہر، دوسرے ملک چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی بکس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنا، ان کو چھانٹی کرنا، ان کی صفائی کرنا یا ان کو قابل استعمال بنانا، اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے. تو جیسی اسکوئر جو ہے وہ اپنا اسی طرح کا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں. جب وہ چیلسیا میں رہا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس پوئٹری کی بہت ساری بکس جمع ہو گئی تھی، اور یہ کتابیں اس طرح کی تھیں کہ ان سے جان چھڑانا جو ہے وہ زیادہ آسان کام نہیں تھا، لیکن چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. کیونکہ ایک تو وہ فلیٹ بہت چھوٹا تھا جس میں اسپیس کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ رائٹر کے پاس دو ہی آپشنز تھے. اپنے اس ایسے کے مطابق اس کے پاس دو آپشنز تھے. یا تو یہ کہ وہ ان کتابوں کو ضائع کر دے، ان کو کہیں ختم کر دے، ان سے نجات پا لے، یا پھر وہ خود ان کتابوں کو چھوڑ کر خود کوئی نئی جگہ پر جا کر رینٹ پہ کوئی کمرہ یا کوئی فلیٹ جو ہے وہ لے لے. اب یہ بھی ایک بڑی مزہ کا خیز سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک شخص جو ہے صرف کتابوں کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے اور پھر دوسری جگہ پر جا کے وہ رہنے لگے. تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح کے مسائل اس کو مثال کے طور پر سامنے آئے ان کتابوں کو ضائع کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ چونکہ بہت اونچائی پہ رہتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ان کتابوں کو اگر وہ کسی بوری کی صورت میں لے کے جاتا ہے تو لوگ شک کریں گے کہ شاید اس کے پاس کوئی چوری کی چیز ہے. دوسری اس کو پرابلم یہ بھی تھی کہ اگر وہ ان کتابوں کو دریا میں ڈالتا ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کڈنیپر ہے، بچے کو اغوا اس نے کیا ہے اور اس کو پھر وہ دریا میں ڈال آیا ہے، یا اس کو کوئی اس کے ایک اور مسئلہ جو اس کو درپیش تھا کہ اس کے پاس کوئی کوکنگ رینج وغیرہ نہیں تھا جن پہ وہ 1 بائی 1 ان پیجز
ان بکس کی پیجز جو ہیں ان کو نکال کے وہ ان کو ضائع کر پاتا. لہٰذا جب وہ سچویشن جو آپ کے ساتھ وہ اس چیپٹر میں ڈسکس کرے گا وہ کافی ریڈیکولس لگتی ہے، اور وہ اپنی ساری فیلنگز جو ہے دراصل وہ اس چیپٹر میں سموئے ہوئے ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس کے کس طرح کے احساسات جو ہیں جب وہ ان کتابوں کو ضائع کرنے جا رہا تھا، اس کو کتنے سارے خوف تھے اور کتنے سارے ڈر کے درمیان وہ یہ اپنا ضائع کرنے کے لیے کتابیں ضائع کرنے کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلا ہے. تو وہ اسے کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. کہتا ہے اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا اور اس کو آپ زیادہ اچھے طرح انجوائے بھی کر سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے. دیکھیں یہ اس کا پیج نمبر ہے ہمارے پاس 26. جیسی اسکوئر اس کے رائٹر کا نام ہے اور کہتا ہے اٹ سیز ان دا پیپر دیٹ over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. اخبار میں آیا، پیپر کا مطلب اخبار ہے، یہاں اخبار میں آیا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ 2 ملین والیومز، 20 لاکھ والیومز کہتے ہیں بکس کو، مینسکرپٹس کو، جو مسودے ہوتے ہیں، پبلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو، کہ تقریباً 20 لاکھ کتابیں جو ہیں پریزنٹڈ گفٹ میں دی گئی ہیں ٹو دا ٹروپس، جو ملٹری ٹروپس ہوتے ہیں، جو دستے ہوتے ہیں فوجیوں کے، ان کو بائی دا پبلک، عوام نے اخبار میں آیا کہ عوام نے تقریباً 20 لاکھ کتابیں جو ہیں وہ فوجی دستوں کو ڈونیٹ کیں، پریزنٹ کیں، تحفے میں دیں. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی بکس سے نجات حاصل کرنے کا کہ لوگ جو ہیں وہ کتابیں جو نہیں پڑھ سکتے وہ اپنی ٹروپس کو انہوں نے دے دیں. وہ اپنے کلچر کے حساب سے وہ بات کر رہے ہیں. اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو انسپیکٹ دیم. بہت دلچسپ بات ہوگی یہ، ٹو انسپیکٹ دیم، کہ ان کا معائنہ کیا جائے، یعنی ان کتابوں کا. موسٹ آف دیم نو ڈاؤٹ آر کوائٹ آرڈنری اینڈ سوٹیبل. ان میں سے زیادہ تر تو نو ڈاؤٹ، سرٹنلی، فار شیور، بہت یقیناً، کوائٹ آرڈنری، بہت عام سی ہیں، اینڈ سوٹیبل، اور بہت موزوں بھی ہیں، اچھی بھی ہیں. بٹ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ the other day that some people were sending the oddest things. لیکن پبلکلی اسٹیٹڈ، لیکن عوامی رائے یا عوام میں یہ بتایا گیا کہ اگلے دن that some people were sending the oddest things، کہ کچھ لوگ تو ان میں سے بہت ہی oddest مطلب فنی، اسٹرینج، عجیب سی بکس جو ہیں وہ عجیب سی کتابیں جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. کیسے عجیب سی؟ such as magazines 20 years old، 20 سال پرانے جو ہیں وہ میگزینس بھیج رہے ہیں. گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ جانے والے رستے، اینڈ بیک نمبرز آف وٹاکرز ایلمینک، اور وہ پرانی جو کہیں گے ہم، جو اس کی پرانی جنتریاں ہوتی ہیں، وٹاکرز ایلمینک جو ہے جنرل انفارمیشن پہ، یعنی معلومات عامہ پہ لکھی گئی جو کتاب ریگارڈنگ دا گورنمنٹ فائنینس، مطلب اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں معاشیات کا ذکر ہے، گورنمنٹ کی، پاپولیشن کا، کامرس کا. تو آپ دیکھیں ایسا جو ہے ان چیزوں کی فوجی ٹروپس کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ پرانے شمارہ جات، اگر آپ مطلب ایئرلی اگر آپ نئے سال کا آپ لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اسی سال سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری انفارمیشن ہوگی. اگر اتنی پرانی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ فوجیوں کو بھیج رہے ہیں تو یقیناً وہ ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند یا سود مند نہیں ہوں گی. تو کہتا ہے کہ اس طرح کی وہ آڈسٹ یا عجیب سی فضول سی چیزیں جو ہیں وہ فوجی دستوں کو بھیجی گئیں. In some cases one imagines such indigestibles get into the parcels by accident. بعض معاملات میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اتفاقیہ ہو گئی ہوں، ایکسیڈنٹلی. بہت یہ انڈائجسٹیبل، ویسے ڈائجسٹیبل آپ کو پتہ ہے قابل ہضم ہوتی ہے، لیکن یہاں انڈائجسٹیبل سے مراد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آؤٹ آف کویسچن لگتی ہے، امپراپر لگتی ہے. تو کہتا ہے یہ بالکل ہی غیر مناسب سی بات کہ اس طرح کی چیز جو ہے بعض اوقات تو ہمیں بعض معاملات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس طرح کا معاملہ جو ہے ڈل ڈرائی جو بکس انہوں نے بھیجی ہیں
وہ اتفاقیہ طور پر اس میں شامل ہو گئی ہوں. بٹ اٹ از لائکلی دیٹ دیر آر دوز ہو جمپ ایٹ دا اپرچونیٹی آف گیٹنگ ریڈ آف بکس دے ڈونٹ وانٹ. لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگ یا بہت سی کتابیں ان لوگوں نے اس لیے اس میں شامل کر دیں کہ وہ ان کتابوں کو نہیں چاہتے تھے, انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے. گیٹنگ ریڈ آف کا مطلب یہاں پہ چھٹکارا ہی حاصل کرنا چاہتے تھے. وائی ہیو دے کیپٹ دیم اف دے ڈونٹ وانٹ دیم. انہوں نے اتنا عرصہ اس کو کیوں رکھا کتابوں میں جب ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یا بٹ موسٹ پیپل, لیکن زیادہ تر لوگ اسپیشلی نان بکش پیپل, نان بکش مطلب جو اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے والے نہیں ہوتے, کتابوں سے دلچسپی نہیں رکھتے, آر ویری ریلیکٹنٹ. وہ بہت زیادہ اس بات پر ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں, ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں, ہچکچاتے ہیں ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک. کتاب کی طرح کی کوئی بھی چیز اگر ان کو لگتی ہے کہ یہ کتاب ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا پڑھنے لکھنے سے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی, تو وہ اس طرح کی کتابوں کو یا کتابوں کی طرح کی کوئی چیز کو پھینکنے سے ہچکچاتے ہیں. ان دا موسٹ illiterate houses that one knows, every worthless volume that is bought finds its way to a shelf and stays there. زیادہ تر illiterate یعنی ناخواندہ جو گھر ہوتے ہیں, انتہائی جو ناخواندہ گھر ہوتے ہیں, ان میں ہر بیکار کتاب کو, ورتھ لیس, بیکار, ویلیو لیس, جس کی کوئی اہمیت نہ ہو, کوئی فضول سی کتاب کو جب وہ خریدتے ہیں تو وہ شیلف پہ ضرور رکھتے ہیں اور وہ وہیں رکھتے ہیں. In reality it is not merely absurd to keep rubbish merely because it is printed. در حقیقت it is not merely absurd, نہ صرف یہ بالکل فضول سی بات ہے, مذاق خیز بات ہے, ریڈیکولس ہے کہ ان چیزوں کو, اس طرح کی کتابوں کو چونکہ وہ چھپی ہوئی ہیں ان کو سنبھال کر رکھ لینا فضول سی بات ہے. It is positively a public duty to destroy it. یقیناً یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ ان کو ضائع کرتے ہیں, ان سے نجات پالیں. Destruction not merely makes more room for new books. ان کتابوں کو ضائع کرنے سے, ڈسٹرکٹ کرنے سے, ختم کرنے سے نہ صرف ان کو جگہ بنے گی نئی کتابوں کے لیے, بٹ saves one's hires the trouble of sorting out the rubbish or storing it. بلکہ وہ جو اس کے ورثہ ہیں, hires کا مطلب ورثہ ہیں, the one's hires the trouble of sorting out, کہ ان کتابوں کو sort out کرنے, تلاش کرنے, چھانٹی کرنے, the rubbish, فضول کتابوں میں سے, فضول چیزوں میں سے ان کتابوں کی چھانٹی کرنے سے, اور storing them یا ان کو سیو کرنے سے, یعنی کسی بھی کتابوں کے مالک کے ورثہ کو ان کتابوں کی چھانٹی کرنے, جمع کرنے یا ان کو سنبھال کر رکھنے کی اذیت سے بچا سکتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹروائے بکس. لیکن ان کتابوں کو ضائع کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. دیر may not have as many lives as a cat. they may not have as many lives. ان کی زندگیاں اتنی نہیں ہوتی جتنی کی ایک بلی کی. but they certainly die hard. لیکن یقیناً وہ بہت مشکل سے مرتی ہیں. it is sometimes difficult to find a scaffold for them. scaffold کہتے ہیں گیلس کو, جس پہ عام طور پر سلیب کو, جس پر عام طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تختہ دار جس کو کہتے ہیں, کہ جس پر پھانسی دی جاتی ہے عام طور پر, لیکن یہاں پراپر پلیس مراد ہے. لیکن ان کو ان کے لیے ایک صحیح جگہ, صحیح تختہ دار تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, یعنی صحیح جگہ بھی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں ان کتابوں کو ضائع کیا جا سکے. دس ڈیفیکلٹی ونس brought me almost within the shadow of the rope. یہ مشکل ایک بار مجھے تقریباً shadow of the rope, پھانسی کے پھندے تک لے گئی. I was living in a small and, as Shakespeare would say, heaven kissing flat in Chelsea. ایک بار میں چیلسیا میں ہیون کسنگ, یعنی جیسا کہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ بلند و بالا, ہیون کسنگ یعنی آسمان کو چھوتے ہوئے فلیٹ میں میں رہا کرتا تھا. ان چیلسیا میں بکس آف انفیریئر مائنر ورس گریجولی اکومولیٹڈ دیر. اور وہاں پر ایک مائنر, انفیریئر, گھٹیا سی کتابیں جو ہیں یا کلیکشن جو ہے وہ میرے پاس جمع ہو گئیں. گریجولی, آہستہ آہستہ, اکومولیٹڈ, جمع ہو گئیں. until at last I was faced with the alternative of either evicting the books or else leaving them in soul. اتنی مجھے مشکل ہو گئی کہ یا تو میں ان کتابوں کے لیے کو اس سے جان چھڑا کر
جگہ بناؤں نئی کتابوں کے لیے، یا پھر میں انہیں چھوڑ دوں تنہا، تنہا انڈسٹربڈ، بالکل ڈسٹرب کیے بغیر. ٹیننسی اینڈ ٹیکنگ رومز ایلس ویئر فار مائی سیلف، کہ یا تو میں ان کتابوں کو باہر نکال دوں یا وہ ان کو میں تنہا اور پرسکون چھوڑ کر اپنے لیے کہیں اور جگہ لے لوں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ 27 پیج پہ ہماری پہلا پیسج جو ہے وہ ہاف ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ اپنے ایڈیمز ساتھ ساتھ تیار رکھیں اور ان چیپٹرز کو ساتھ ساتھ شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ تیار کرتے رہیں. اللہ حافظ.